صحیح بخاری حدیث نمبر 316۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا۔ میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ پھر حائضہ ہو گئیں اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگھا کر اور عمرہ کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کر لیا اور لیلۃ الحصبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ مجھے اس عمرہ کے بدلہ میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 317۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں ہدی ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگھا کر اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حصبہ کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں نے تنعیم کی اور وہاں سے اپنے عمرے کے بدلے دوسرے عمرے کا احرام باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 318۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ علقہ ہو گیا ہے، اے رب اب یہ مضغہ ہو گیا ہے۔ پھر جب خدا چاہتا ہے اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مؤنث، بدبخت یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی، بس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 319۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے۔ ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پھر ہم مکہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور ہدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور وہ ہدی بھی ساتھ لایا تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا، میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگھا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر میرے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرہ کے عوض تنعیم سے دوسرا عمرہ کر لوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 320۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ بن ابی حبیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 321۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، جس زمانہ میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اس زمانہ کی نماز کافی ہے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حائضہ ہوتی تھی اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ
ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 322۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوتی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے، اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 323۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوتی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے۔ آپ نے پوچھا، کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 324۔ حفصہ بنت سیرین نے فرمایا، ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھی۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی حلف کے محل میں اتری، اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالہ سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا، ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور مریضوں کی خبرگیری بھی کرتی تھی۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرا باپ آپ پر فدا ہو، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اور ام عطیہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردہ والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا کہ حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب وہ ان کا جملہ مقدس مقامات میں جاتی تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 325۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ہاں اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کر جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 326۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 327۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ ام حبیبہ 7 سال تک مستحاضہ رہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے، پس ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 328۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صفیہ بنت حیی کو حج میں حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا؟ عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 329۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حائضہ کے لیے جب کہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو، رخصت ہے کہ وہ گھر جائے اور طواف
ودا کے لیے نہ رکی رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 330۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابتدا میں اس مسئلے میں کہتے تھے کہ اسے بغیر طواف ودا کے جانا نہیں چاہیے، پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 331۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 332۔ سمرہ بنت جندب سے روایت ہے کہ ایک عورت ام قعب زچگی میں مر گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 333۔ عبداللہ بن شداد نے کہا کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، سنا ہے کہ میں حائضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی۔ آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا۔